ایران کا ہر حملہ شاہکار ہوتا ہے، یہ خوبصورتی سے ڈیزائن کیا جاتا ہے اور بہت ہی صفائی کے ساتھ ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ ایران اپنے اہداف بہت چن کر منتخب کر رہا ہے، ان کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر رہا ہے اور بہت ہی پریسائزلی اور بہت ایکوریٹلی اس کو ڈیلیور کر رہا ہے۔ اور اس نے دشمن کے جو امریکہ اور اسرائیل ہے اس کے فوجیوں میں، اس کی فوجی قیادت میں، اس کی سیاسی قیادت میں ایک سنسنی دوڑا دی ہے اور ان کو اپنی شکست ہر روز واضح طور پر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں ہوں اظہر علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات، اور میں آپ کو بتاؤں کہ بنائے براق ایک شہر ہے اسرائیل کا۔ یہاں پر ایران نے گزشتہ روز سے بہت ہی زیادہ حملے کیے ہیں۔ یہ تل ابیب سے کے قریب ایک شہر ہے اور اس کا انتخاب ایران نے اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر بہت ساری کچھ ملٹری موومنٹس ہو رہی تھیں، کچھ انٹیلیجنس موومنٹس ہو رہی تھیں، اور جو ٹاپ ملٹری براس ہے خاص طور پہ انٹیلیجنس سے جڑی، موساد سے جڑی اسرائیل کی، وہ وہاں پر ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ دیکھی جا رہی تھی، اس لیے اس کا انتخاب کیا گیا۔ بہت دنوں سے اس کو پلان کیا گیا تھا کہ کسی طرح سے جب بھی یہاں پہ کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری موومنٹ ہوگی تو یہاں پہ نشانہ بنایا جائے گا اسرائیل کی آرمی کو۔ تو تل ابیب کا انتخاب جو ہے فوجی میٹنگ کے لیے نہیں کیا گیا تھا، بنائے براق کا انتخاب کیا گیا تھا اسرائیل کی جانب سے۔ تل ابیب اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ مسلسل حملوں کی زد میں ہے، ایران کی نظر میں ہے اور وہاں پر بہت طاق کر نشانے لگائے جا رہے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا موساد کا کہ اگر ہم ایک اپنی میٹنگ یہاں بلاتے ہیں، اپنے کچھ کمانڈرز کو بلاتے ہیں بنائے براق میں، اور یہاں پہ ایک ریزیڈنشل بلڈنگ میں کیموفلاج کر کے شہریوں کے بھیس میں انہی کی درمیان میں اگر ہم کچھ کرتے ہیں ایک فوجی ایکٹیویٹی، تو وہ نظر میں نہیں آئے گی اور ایرانی انٹیلیجنس کو شاید اس بات کا پتہ نہیں چلے گا۔ لیکن ایرانی انٹیلیجنس نے بہت ہی شاندار طریقے سے اس کا کھوج لگایا اور مختلف جو میڈیا سے جڑے لوگ ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اس کا دعویٰ کیا ہے کہ وہاں پہ بنائے براق میں ایک بلڈنگ کے اندر، ایک ریزیڈنشل بلڈنگ کے اندر ہونے والی جو موساد کی میٹنگ تھی جس میں اس کے کمانڈرز بھی تھے، انٹیلیجنس کے لوگ تھے، ایک بہت ہی خوفناک منصوبہ ایران کے خلاف تیار کیا جا رہا تھا، اس میٹنگ پر حملہ کیا گیا ہے۔ بیلسٹک میزائلز فائر کیے گئے بنائے براق میں مختلف جگہوں پہ، جس سے بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی، لیکن اس بلڈنگ کو جس میں یہ موساد کے انٹیلیجنس کے لوگ میٹنگ کر رہے تھے اس کو بہت پریسائزلی، ایکوریٹلی ڈرونز کے ذریعے نشانہ بنایا گیا تاکہ بالکل اسپیسیفک لوکیشن کو ٹارگٹ کیا جائے اور ہر صورت اس کو یقینی بنایا جائے کہ میٹنگ میں موجود تمام افراد ہلاک ہو جائیں۔ تو یہ بہترین دماغ تھے جو اسرائیل کے تھے، اور ایرانی پاسداران انقلاب نے جو دعویٰ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے مارے جا چکے، جو ایران کے خلاف جو ایک بہت ہی بھیانک منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز دبئی کا انتخاب کیا گیا ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے، اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں پر ایک بلڈنگ کو ہٹ کیا ہے، اور بلڈنگ کو ہٹ کر کے انہوں نے جو امریکی فوجی تھے جو اپنے جو بیس سے باہر رہ رہے تھے شہریوں کے روپ میں، شہریوں کے ساتھ، تاکہ کیموفلاج ہو سکے اور محسوس نہ ہو کہ امریکی فوجی شہریوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، اس بلڈنگ کو بھی نشانہ بنایا، اس کو بھی بہت ہی ایکوریٹلی نشانہ بنایا گیا ایران کی جانب سے، اور ڈرون کے ذریعے اس کو اٹیک کیا گیا، اور وہاں اس بلڈنگ کے اس خاص مقام پہ جہاں پہ فوجی جمع تھے وہاں اس کے پرخچے اڑ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 200 کے قریب جو ہیں وہ فوجی تھے، امریکی فوجی، اور اس میں افسران بھی تھے امریکی فوج کے، اور اس میں سے ایرانی پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ 37 جو فوجی افسران اور اہلکار ہیں وہ ہلاک کر دیے گئے اس حملے کے اندر۔ اس سے پہلے بحرین میں 5th فلیٹ کے جو لوگ تھے وہ بھی اسی طرح ایک کمرشل بلڈنگ میں جو ہوٹل نما بلڈنگ تھی وہاں پر رہ رہے تھے، اور اسی لیے رہ رہے تھے تاکہ وہ ملٹری بیس سے ہٹ جائیں، اور ملٹری بیس پہ اگر کوئی حملہ ہو تو انہیں کسی طرح کا جانی نقصان نہ ہو، تھوڑا بہت اگر مالی نقصان ہو سکتا ہے تو وہ ہو، لیکن جانی نقصان نہ ہو۔ اس سے بچنے کے لیے جب وہ وہاں گئے تو وہاں بھی ایرانی انٹیلیجنس نے بہت ہی صفائی کے ساتھ اور بہت ہی انتہائی مہارت کے ساتھ ان کو اس جگہ پر نشانہ بنایا۔ تو اوور آل پچھلے کچھ دنوں کی کارکردگی اگر ایرانی انٹیلیجنس کی ہی دیکھ لی جائے تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کی نگاہ ہر طرف ہے، بہت ہی جمی ہوئی ہے مختلف جگہوں کے اوپر، اور انہیں پوری طرح اس بات کا علم ہے کہ کون کہاں ہے، کہاں سے موو کر رہا ہے اور کہاں پہنچ رہا ہے، کہاں میٹنگ کر رہا ہے۔ اسی طرح کی چیز ایک وقت میں اسرائیل کی جانب سے بھی کی جاتی تھی ایران کے لیے، کہ اسے پتہ ہوتا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کی قیادت کس ٹریفک سگنل سے گزری ہے،
کس مقام سے گزری ہے، کس مقام پہ پہنچی ہے، وہاں اس مقام پہ کتنی دفعہ آئی ہے، اور اب اندازہ لگایا جاتا ہے مختلف AI کے ذریعے کہ اس مقام پر اب وہ دوبارہ جو فوجی قیادت ہے وہ دوبارہ کب اکٹھی ہوگی. تو اس پروبیبلٹی کو جب انالائز کیا جاتا ہے تو بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ جواب آتا ہے. کچھ اسی طرز پہ کام کر رہی ہے ایرانی پاسداران انقلاب، اور وہ اس طرح اس نے ہٹ کیا ہے، اور جا کر اس نے پہلے کیا ہے بنائے براق میں، جہاں پہ اس نے موساد کے انتہائی اہم دماغوں کو، انتہائی کی جو اس کی ملٹری کے لوگ تھے، جو اس کے کمانڈرز تھے، ان کو ہلاک کر دیا. اور اس کے بعد جو اس سے پہلے دبئی کے اندر بہت ہی پریسائزلی اٹیک کیا، اور 37 US پرسنل اور کمانڈرز کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ڈرون اٹیک کے اندر. ایران نہ صرف مشرق وسطیٰ اسرائیل بلکہ پورے خطے کے اندر اپنے اہداف کو بہت ہی احتیاط سے چن رہا ہے، اور اس کا انتخاب بہت ہی مہارت سے کر رہا ہے، اس لیے تاکہ وار جو ہے وہ کم سے کم وار میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے. اور علی لاریجانی مجھے پھر یاد آ رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ہمارا دل جلایا ہے آیت اللہ علی خامنائی اور ان کے رفقا کو شہید کر کے، اور ہم بھی اسرائیل اور امریکہ کا دل جلائیں گے. تو اسرائیل کا دل تل ابیب، بنائے براق، اس کے ارد گرد حیفا کی ریفائنری، آئل فیسلٹیز، ہر طرف شیلٹرز، بنکرز نشانہ بن چکے ہیں، اور بڑے پیمانے پر تباہی ہو رہی ہے. اس کے دل پر وار ہو رہا ہے اور اس کا دل رو رہا ہے. خود نتن یاہو اور اس کی گورنمنٹ کے لوگ ڈسمنٹل ہو چکے ہیں اور الگ الگ جگہوں پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں. اس کی فوجی قیادت چھپ چکی ہے اور وہ کہیں جمع نہیں ہو رہا ہے. جب وہ تل ابیب آنے سے انکار کرتے ہیں اور بنائے براق جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے. جو ان کے فوجی ہیں، جو لو رینک آفیسرز ہیں اور جو فوجی ہیں، وہ شیلٹرز میں گھسے ہوئے ہیں، وہاں سے باہر نکلنے کے لیے کسی طور پہ تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ دشمن سامنے نہیں ہے. بیلسٹک میزائلز آ رہے ہیں، وہ اس کا کیا بگاڑ لیں گے، اور بیلسٹک میزائلز آئیں گے اور ان کا شکار آسانی سے کر لیں گے. اور اسی لیے خودکشیوں کی تعداد بھی اسرائیلی آرمی میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اسی طرح امریکہ کا جو دل ہے وہ تو بار بار جل رہا ہے، روز روز جل رہا ہے، اور $1 بلین کا دل جل رہا ہے روزانہ. $500 ملین کا دل جل رہا ہے. $700 ملین کا تو صرف ایک ایوکس جو ان کا ہے E-3 سینٹری جو ایوکس پلین ہے، جو ایک پورا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، جو فضاؤں میں اڑتا پھرتا تھا اور دور تک دیکھتا تھا، سینکڑوں کلومیٹر دور تک، اور سینکڑوں جو ٹارگٹ سے ایک ساتھ لاک کر کے فائٹر جیٹس کو کوآرڈینیٹس بھیجتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اس کو اڑا دو. وہ 2 ٹکڑے کر دیا، اس کے پرخچے اڑا دیے ایران نے اپنے ڈرون سٹرائک کے ذریعے. اور $70,000 کے ایک ڈرون سے انہوں نے $700 ملین کا ایک ایسا طیارہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھا، اڑتی ہوئی آنکھ تھا امریکہ کی، اس کو تباہ و برباد کر دیا. اور اب یہ دوبارہ حاصل بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ 1992 میں ہی آخری بار بنا تھا، اور اب اس کو دوبارہ سے اس کو مینوفیکچر نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح جو بہت اہم رڈارز تھے $1 ارب کے، $500 ملین کے، وہ تقریباً $500 ملین کی مالیت کے 5 رڈار اور $1 ارب سے زیادہ مالیت کے کم از کم 3 رڈار جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ میں ایران نے تباہ کر دیا. اور اسی وجہ سے جو دیکھنے کی صلاحیت ہے، جو اس کی سرویلنس کی صلاحیت ہے، جو اس کی ایئر کامبیٹ کی صلاحیت ہے، وہ ایران نے امریکہ سے چھین لی ہے. اور اسی لیے خطے میں امریکہ مجبور نظر آ رہا ہے، اور یہ مذاکرات کی بات کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس خطے سے اب اپنا سارا سامان سمیٹ کے واپس جانے کی کوششوں میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں ایک نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ. اللہ حافظ.